محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تا قیامت آنے والی تمام حالات کے سلسلے میں خبر دے دی. قیامت تک کیا پیش آنے والا ہے اور کن کن کے ذریعے سے پیش آنے والا ہے اور کس کس زمانے میں کیسے کیسے پیش آئے گا. حضور علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی ارشاد فرما دی. اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب تک احادیث ہمارے مد نظر رہیں گے اس وقت تک کوئی بھی خبر ہمارے لیے حیرت والی نہیں بنے گی. اس لیے کہ جو بھی حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے پہلے دی جا چکی ہے اور اس کے سلسلے میں حل بھی بتایا جا چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بڑے جاہل ہیں. ہمارے پاس علم کا، پیشن گوئیوں کا، آگے آنے والے تمام حالات کا مکمل اطلاع ہونے کے باوجود جو اسباب بچنے کے حضور نے بتائے ہیں ان تمام اسباب سے ہم ناواقف ہیں، نادان ہیں. جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے بچنے کو کہا اس سے ہم نہیں بچ رہے ہیں اور جن چیزوں کو اپنانے کو کہا وہ ہم سے متروک ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں. جس کی وجہ سے وہ تمام ابواب جس کو تمام محدثین نے کتاب الفتن کے نام سے نقل کیا ہے، فتنے کا وہ دروازہ جو کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف واضح طور پر بیان فرمایا، وہ پورا باب ہم سے پردے میں ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں. آپ حضرات کو آج میں ان تمام احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا جس کی خبر حضور علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سامنے دے چکے ہیں. چنانچہ ظہور الفتن، فتنے کے ظاہر ہونے کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا. ایک زمانہ ایسا آئے گا فتنے دھیرے دھیرے ظاہر ہوں گے،
اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتنے کا سب سے پہلا جو علامت آپ کو نظر آئے گا، وہ پہلی علامت کیا ہے، پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یتقارب الزمان، وقت بے برکت ہو جائے گا، وقت ہر اعتبار سے بے برکت۔ بچے اب چھوٹے تھے، چلتے چلتے اچانک بڑے ہو گئے، شادی ہو کر ابھی قریب زمانہ گزرا ایسا لگتا ہے، تحقیق کرنے پر پتہ چلا 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وقت میں انتہائی بے برکتی، کوئی برکت نہیں۔ جو لوگ وقت کے قدردان ہیں وہ وقت کے قدردانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جو وقت کے ناقدرے ہیں ان کے اوپر زمانے کا زمانہ گزرتا جائے گا، لیکن وہ کوئی بھی مسئلے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ زمانے کی بے برکتی، علماء فرماتے ہیں اس کا 2 مطلب ہوا۔ ایک مطلب وقت میں بے برکت نہیں، لوگوں میں بے برکت۔ وقت تو وہی ہے، وہی 24 گھنٹے ہیں، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، لیکن وقت میں بے برکت سے مراد لوگ وقت کے قدردان نہیں ہوں گے، وقت کا ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ وقت گزر جائے بس گزر جائے، ٹائم پاس کرنا مقصود ہے، اس کے لیے جتنے ٹائم پاس کے سامان ہیں، جتنے ٹائم پاس کے اشیاء ہیں، جتنے ٹائم پاس کی چیزیں ہیں، وہ سب ان کے پاس پائی جائیں گی۔ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنے گھر لاتے ہیں، تو گویا وقت کے ناقدرے اس زمانے میں زیادہ ہوں گے، اور جس زمانے میں وقت کے ناقدرے زیادہ ہوں گے، سمجھ جاؤ کہ وہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ اور جو لوگ اس زمانے میں بھی وقت کے قدردان ہیں، وہ تو ماشاءاللہ آج بھی اپنے مختصر وقت میں بہت سارا کام کرتے ہیں۔ وقت ان کا مختصر ہے، ماشاءاللہ اس میں اعمال بھی ہو رہے ہیں، ترقی بھی ہو رہی ہے، اصلاح کا کام بھی ہو رہا ہے، ترتیب کا کام بھی ہو رہا ہے، ترغیب کا کام بھی ہو رہا ہے، تزکیے کا کام بھی ہو رہا ہے۔ کرنے والے افراد لاکھوں میں یہ کہیں جو وقت کے قدردان ہیں، اور ناقدرے سب کے سب ہیں۔ تو یہ فرمایا یہاں یتقارب الزمان، ناقدرے وقت کے بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر کیا کہا؟ ینقص العلم ینقص العمل، فرمایا عمل کم ہوتا چلا جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، تحقیقات زیادہ ہوں گے، بحثیں زیادہ ہوں گی، مذاکرے زیادہ ہوں گے، اور لوگ آپس میں بحث و مباحثہ زیادہ کریں گے، مناظرہ زیادہ کریں گے، معلومات پر گفتگو زیادہ، لیکن عمل بالکل کم۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا امت کے مسائل کو لے کر بیٹھنے والی جماعت جو بڑی فکر مند ہوتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تمام علاقوں میں سب سے زیادہ فکر مند، کس طریقے سے نوجوانوں کو ٹھکانے پہ لائیں، کس طریقے سے بچوں کی اصلاح ہو، کس طریقے سے لڑکیوں کی اصلاح ہو، کس طریقے سے کالجوں کی اصلاح ہو، وہ تمام فکر کرنے والے خود بے نمازی ہوتے ہیں، خود بے نمازی ہوتے ہیں۔ بے دانشور قوم، سمجھدار قوم، دیندار قوم اور سوجھ بوجھ رکھنے والی قوم، ایسی قوم، ایسے نمائندے، ایسے رہبر، ایسے رہنما جو ہر اعتبار سے آ کر مشورے میں اپنی رائے بڑی قیمتی طریقے سے رکھتے ہیں، خود بے نمازی ہوتے ہیں، خود اللہ سے دور، سنتوں سے دور، شریعت سے دور، دین سے دور، قرآن سے دور اور حدیث سے دور۔ اسی کو یہاں فرمایا ینقص العمل، دوسری علامت آپ کو یہ نظر آئے گی کہ عمل بہت کم ہوتا چلا جائے گا،
نمازی میں بھی پکے نمازی کتنے ہیں؟ اگر آپ اس کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں، فجر کی نماز میں آیا کرو، فجر کی نماز میں آ کر دیکھا کرو، آپ کو 5 وقت کے نمازیوں میں پکے نمازی آپ کو نظر آئیں گے۔ 5 وقت کے نمازی میں کچے کون ہیں، پکے کون ہیں، اس کی تحقیق فجر کی نماز کسوٹی ہے۔ آپ اگر فجر کو آ جائیں گے، آپ کو پکے اور کچے دونوں کے درمیان تمیز کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ حال ہے اس امت کا، یہ حال ہے ان افراد کا جو قوم میں رہبری کی حیثیت رکھتے ہیں، رہبر ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی خود رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہوا دوسرا معاملہ۔ تیسرا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یلقی الشح، بخالت ان میں ڈال دی جائے گی۔ بعض علماء نے بخالت سے مراد کیا ہے؟ بعض نے فرمایا ان کے اندر کینہ، ان کے اندر دشمنی، ان کے اندر ہر اعتبار سے دوری، محبتیں ختم ہو جائیں گی، تعلقات ختم، رشتے ختم، بس اغراض والے تعلقات رہیں گے، اخلاص والے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اغراض والے یعنی مطلب کے دوستی، مطلب کا رشتہ، مطلب کا جوڑ، مطلب کا سلام، مطلب کی ملاقات، مطلب کی خیریت، مطلب کی دعوت، مطلب کے آپس میں تعلقات، بس سب کے سب مطلبی رہیں گے، اخلاص والے انتہائی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فرمایا۔ پھر فرمایا جس وقت یہ تمام علامتیں پائی جائیں، آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تظہر الفتن، فتنہ ظاہر ہو جائے گا، فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ تظہر الفتن، فتنے، جہاں بھی دیکھو وہاں فتنے، جدھر دیکھو وہاں فتنہ، اخبار کھولتے ہو فتنہ ہی فتنہ، جس وقت آپ لوگوں کو پڑھتے ہو فتنہ ہی فتنہ، فتنے کے اعتبار سے آپ تنگ آ جائیں گے، خود بزدل ہو جائیں گے، ہمتیں پست ہو جائیں گی، اور اپنے آپ کو بالکل اپاہج سمجھنے لگیں گے۔ چنانچہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے، ان بین یدی الساعہ لایاما ینزل فیہا الجہل، فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے دن آئیں گے، ایسے ایام آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا جس میں آپ سب سے پہلی چیز جہالت کو عام دیکھو گے، ہر جگہ پر جہالت، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بھی کمی، دین کی تعلیم کے اعتبار سے بھی کمی۔ چنانچہ اب دین کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے سلسلے میں جب دیکھا جا رہا ہے تو ایک زمانہ تھا مدارس میں ماشاءاللہ طلباء تھے، اسکولز میں بھی طلباء تھے، تو اب ایسا زمانہ آ چکا ہے اسکول میں بھی طلباء کی کمی ہے، مدارس میں تو بہت کمی ہے، اتنا کہ کرناٹک میں 40 سے 50 مدرسے بند ہو چکے، مدرسہ 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 مدرسہ، لوگ آواز سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے 40 سے 50 مدرسے بند ہو چکے ہیں کرناٹک میں۔ مدرسے کھلنا، مدرسے چلانا اور مدرسے کو افتتاح کرانا، مدرسہ کا انتظام کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عافیت یہ ہے کہ مدرسہ بند کر دو، کہاں کی پریشانی، ارے بھئی 30-40 بچے آ جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کے لیے 30 بچوں کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مدرسے کے لیے اساتذہ کی تنخواہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، کہاں تک بیچارہ کوئی بھی منتظم چلے گا پھرے گا محنت کرے گا، تنگ آ کر وہ مدرسہ بند ہی کر دیتا ہے۔
اکثر لوگوں کو دیکھا گیا بھئی مدرسہ، کہنے لگے نہیں بھئی بس اب مدرسہ چلانے کا ارادہ نہیں ہے، مدرسہ چلانے کا ارادہ نہیں ہے۔ مدرسے بند تو ہوئے اور دوسری جگہ پر سکولز، بہت سارے بچے اپنی تعلیم کی کمزوری کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیے۔ 10ویں کلاس کے بعد آدھے سے زیادہ بچے ختم ہو جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، ڈگری کو نہیں جاتے، 10ویں پر ختم، اور ایک بڑا مجمع ڈگری پر ختم، کالج کو نہیں، آگے نہیں جاتا، وہ پی یو کو جاتے ہیں، وہاں پر ہار جاتے ہیں۔ بہت لیمیٹڈ، 100 میں 5 سمجھو یا 10 سمجھو آگے بڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کم تعداد۔ یہ دونوں اعتبار سے علم کی کمی آ جائے گی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ ینزل فیہا الجہل، جہالت۔ جہالت کا دوسرا ترجمہ علماء نے یہ فرمایا کہ جہالت سے مراد لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، اخلاق انتہائی خراب۔ اخلاق کی خرابی کو ہم جہالت کہتے ہیں۔ کوئی آدمی بد اخلاقی سے پیش آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے جاہل انسان ہیں آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے من میں کیا بات چل رہی ہے۔ کوئی بدتمیز انسان کو دیکھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہل انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، بد اخلاق ہے، اسے جاہل کہیں گے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا تو یہاں پر جو جہل کہا گیا وہ جہل سے مراد بد اخلاقی، بدتمیزی، علماء کے درمیان بدتمیزی، بڑوں کی بدتمیزی، ماں باپ کی بدتمیزی، بڑوں بھائی کی بدتمیزی۔ ایک زمانہ تھا بے والدین کی لوگ عزت کرتے تھے، اور عزت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی کی عزت کرتے تھے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑوں کی عزت کرتے تھے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ علاقے میں کوئی بڑا فیصل ہوتا تھا، اس کی بات پورا علاقہ مانتا تھا، لیکن آج ان کی بھی عزت نہیں۔ آج ایسا ہو گیا نوجوان بچے بڑوں پر رعب جمانا چاہتے ہیں، نوجوان، اور علاقوں میں کہتے ہیں، محلوں میں، ارے بھی نوجوانوں کی جماعت بناؤ، نوجوانوں کی ٹیم بناؤ، نوجوانوں کی ایک کمیٹی بناؤ۔ کیوں؟ بڑوں کو دبانے کے لیے۔ اب نوجوانوں کی ٹیم خدمت کے لیے نہیں، دبانے کے لیے بنتی ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے بنتی ہے۔ یہ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک زمانہ ایسا آئے گا ینزل فیہا الجہل، جہالت لوگوں میں عام ہوتی چلی جائے گی۔ جہالت کی وبا، جہالت کا فتنہ، جہالت بدتمیزی کا فتنہ یہ آئے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ یرفع فیہا العلم، اس زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، علم نہیں رہے گا۔ آپ کو ایک اچھے مفسر نہیں ملیں گے، محدث نہیں ملیں گے۔ واقعہ بیان کرنا کوئی کمال نہیں، وہ تو تبلیغی جماعت میں جانے والے بھی واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ مستند بات کرنے والے، ٹھوس علم رکھنے والے، ٹھوس قرآن و حدیث کو سمجھانے والے، ٹھوس شریعت کی بات بتانے والے، صحیح مسئلے کی رہبری کرنے والے، آپ کو تو میں یہ بتاؤں، ارے بھئی پورے بنگلور میں آپ اٹھا لیں مستند علماء جن کو کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 50 ہوں گے۔ تقریر کرنا کمال نہیں ہے، جن کی بات کو حجت سمجھی جائے، دلیل سمجھی جائے، جن کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ آ کر صحیح قرآن و حدیث کا فہم رکھتے ہیں، 50 سے 100، بس اس سے زیادہ عدد آپ کو بنگلور کے علماء کرام میں نہیں ملیں گے۔ اور ہمارے یہاں علماء کسے کہتے ہیں، مقررین کسے کہتے ہیں، اس کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ہر تقریر کرنے والے کو علامہ سمجھ جاتے ہیں، ہر تقریر کرنے والا رٹی رٹائی چند باتیں بتاتا ہے، جیسے طوطے نے تقریر یاد کر لیا،
میں کسی نے تقریر یاد کر لی، 10 تقریریں. ایک صاحب تھے بڑے مشہور تھے تقریر میں، ان کو 11 تقریریں یاد تھیں. جہاں بھی جاتے کیسٹ ڈال دیتے ایک تقریر، پھرا کر ایک تقریر. لوگ علامہ سمجھ کر جگہ جگہ بلا رہے ہیں، جگہ جگہ بلا رہے ہیں، جگہ جگہ بلا رہے ہیں، اور سب لوگوں نے یہ سوچا یہ بہت بڑے عالم دین ہوں گے. ان کی کمزوری علماء کو پتہ ہے. یہ 10 تقریریں جانتا ہے، 11 نہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں ہم دونوں کا ساتھ ہو گیا، ہم دونوں کا ساتھ ہو گیا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. جب ساتھ ہوا تو جناب کو تو سب علامہ سمجھ رہے تھے، ہم تو 10-12 سال پہلے اور چھوٹے تھے. چھوٹے کے معنی بدن کے اعتبار سے بھی چھوٹے تھے، داڑھی بھی ہماری چھوٹی ہی تھی. بھئی دھیرے دھیرے اتنی بڑی ہوئی ہے. تو ہم نے لوگوں کو کچھ سمجھانا تھا کہ جن کو تم لوگ علامہ سمجھتے ہیں وہ علامہ ہوتے نہیں. میں نے مجمع سے اعلان کیا بھئی رمضان المبارک قریب آنے والا ہے. بہت سارے نوجوانوں نے مجھ سے یوں کہا ہمارے کچھ ڈاؤٹس ہیں، وہ ڈاؤٹس ہمیں کلیئر کرنا ہے، تو ہم کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس وقت علامہ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ حضرت والا کا اپنے بیان سماعت فرما چکے ہیں. میری گزارش ہے کہ تمام جن کا جو ڈاؤٹ ہے حضرت والا سے پوچھ لیں. ان کا پسینہ چھڑ گیا تو کہنے لگے کان میں آ کر مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے میں پورا عالم نہیں ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جواب دے دیں، میں ذرا طہارت سے فارغ ہو جاتا ہوں. میں نے کہا بھئی حضرت کی طبیعت ناساز ہے، حضرت کچھ ضروریات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جن کا جو سوال ہے وہ بتائیں، جواب دے دیا جائے گا. اب ہم اتنے الو ہیں، پورا بنگلور ان کو علامہ سمجھ رہا ہے، اور جو عالم ہے اس کو تو عالم سمجھنے کو تیار نہیں. جو مقرر ہے اسے علامہ کا لقب دے دیے ہیں لوگوں نے. اب لوگوں کو تب میں نے بتایا، سمجھ گئے، دیکھ لیا. ہر مسئلہ بیان کرنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. کچھ ہوتے ہیں جو علم شریعت کا صحیح سمجھ رکھتے ہیں، صحیح فہم رکھتے ہیں. ہر تقریر کرنے والا علامہ نہیں ہوا کرتا، ہر تقریر کرنے والا شریعت کا پورے کا پورا جان کر رکھنے والا نہیں ہوا کرتا. وہ چند باتوں کو جانتا ہے، چند باتوں کو سمجھا سکتا ہے، چند باتوں کو بتا سکتا ہے. اور ہمارے بنگلور میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کس کا ذوق کتنا ہے علم کا، ذرا اس کے گھر جاؤ، اس کے کتب خانہ دیکھو. اس کے کتب خانے میں زیادہ سے زیادہ تقریر کی کتابیں ہیں. سمجھ جاؤ یہ تقریر جانتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اگر عالم ہوگا اس کے کتب خانے میں تفسیر کی کتابیں ہوں گی، اس کے کتب خانے میں حدیث کی کتابیں ہوں گی، اس کے کتب خانے میں فقہ کی کتابیں ہوں گی، اس کے کتب خانے میں فرقہ باطلہ کی تردید کی کتابیں ہوں گی، اس کے کتب خانے میں تاریخ کی کتابیں ہوں گی. جب آپ وہ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے یہ علم رکھتا ہے اور یہ فہم رکھتا ہے، یہ سمجھ رکھتا ہے. اور یہ عالم وہ ہے جو تقریر جانتا ہے بس. اس لیے کہ تقریر کے لیے علم کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. تقریر کے لیے علم کا زیادہ ہونا، 4 واقعات اگر جان لیے آدھا گھنٹے کی تقریر آرام سے ختم ہو جائے گی. آدھے گھنٹے کی تقریر کے لیے 4 واقعہ کافی ہیں، اور 4 واقعہ کہیں سے بھی ہم بول سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ یرفع فیہ العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. علماء کہتے ہیں یہ علم سے مراد کیا ہے؟ تقریر نہیں ہے. علم سے مراد شریعت کا فہم، شریعت کی سمجھ، صحیح قرآن و حدیث کی سمجھ، صحیح قرآن و حدیث کا فہم، یہ اٹھا لیا جائے گا. جب وہ اٹھا لیا گیا سمجھو علم اٹھ گیا، علم چلا گیا. چنانچہ ہمارے بڑے بڑے علماء میں قریب میں بہت سارے انتقال ہو گئے، اسے لوگ جانتے ہی نہیں.
حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھنے کے بعد ایک بڑا مجمع حضرت مولانا سیف الدین صاحب کا، حضرت مولانا اسماعیل صاحب کیرنوری کا اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کا اور دیگر تمام اساتذہ جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، ایسے علماء جو اٹھے دنیا سے، میرے عزیز بھائیوں آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ جو کتابیں پڑھاتے تھے آج بنگلور میں وہ کتاب پڑھانے والا کوئی نہیں۔ جیسا پڑھاتے تھے، جس انداز سے پڑھاتے تھے، جن صلاحیتوں کے ساتھ پڑھاتے تھے اور جس علوم کے خزانے کے ساتھ وہ فن پڑھاتے تھے، آج پورے کرناٹک میں وہ علم پڑھانے والا کوئی نہیں، اور ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہزاروں علماء بنانے والے، ہزاروں ان کے علماء شاگرد۔ مدرس جو ہوتا ہے اس کا مقام 1000 مقرر سے بڑا ہوتا ہے، مدرس جو ہوتا ہے اس کا مقام 1000 مقرر سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ اتنے نادان ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ایک مرتبہ بہت بڑے استاد تشریف لائے، تو ہمارے ساتھی جو عوام میں سے ہیں وہ پوچھنے لگے حضرت ان کو تقریر کرنا آتی کیا؟ جبکہ ان کے ادنا درجے پر 25 سے 30 ہزار شاگرد ہوں گے علماء، 25 سے 30 ہزار شاگرد ہوں گے علماء، تو ہم عوام پوچھ رہی ہے حضرت ان کو تقریر کرنا آتی کا؟ تو اس کا مطلب کیا؟ ہمارے دماغوں میں اگر کوئی خوب زوردار تقریر کیا بہت بڑے مولانا ہوں، کوئی تقریر نہیں کیا، آہستہ بول رہا ہے، آہستہ بول رہا ہے، دین کی بات سمجھا رہا ہے، دین کا فہم دے رہا ہے، دین کا علم دے رہا ہے، اگر اس کی بات زوردار نہیں ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں ان کو زیادہ علم نہیں آتا، حالانکہ علم یہاں ہے، جہل وہاں ہے۔ جہاں آپ سننے کے عادی ہیں وہاں جہالت ہے، علم نہیں ہے، اور جو یہ بول رہے ہیں یہ علم ہے، سراپا فہم ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ ایک صاحب میں یہاں پر تقریر کر رہا تھا، تفسیر کر رہا تھا، تو ہم یہاں تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم پر 15 سے 20 ہفتے بولتے رہے، 15 سے 20 ہفتے بولتے رہے، تو کسی نے جا کر کسی سے شکایت کر دی کیا بھئی 20 ہفتے سے خالی اہدنا الصراط المستقیم بولنے کو ہے نا؟ ارے عقل مند انسان، 20 ہفتے سے اہدنا الصراط المستقیم بول رہے ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کیا بول رہے ہیں آپ نے وہ سنا نہیں، وہ نہیں سنا۔ اگر آپ سن لیتے تو پتہ چلتا یہ تمام چیزیں اہدنا الصراط المستقیم میں ہیں۔ اسی طرح قرآن خزانہ ہے، اور وہ جو علماء ہوتے ہیں وہ خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ علماء دن بدن دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس کو یہاں پر آپ نے فرمایا، پھر کہا جب علم اٹھ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یکثر فیہا الحرج، کہا اس وقت حرج ظاہر ہونے لگے گا۔ حرج، پوچھا حضور یہ حرج کیا چیز ہے؟ حرج تو ہم جانتے نہیں، تو فرمایا حرج سے مراد قتل و قتال۔ قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا، حرج کیا ہے ذرا بتائیے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، ہر جگہ پر تم قتل کے بارے میں سنتے رہو گے، وہاں فلاں کو قتل کر دیا، یہاں فلاں کو قتل کر دیا، وہاں فلاں کو قتل کر دیا، یہاں فلاں کو قتل کر دیا، ہر جگہ پر نیوز جب بھی آپ دیکھو گے کبھی یہاں پر قتل، وہاں پر قتل، وہاں پر قتل، وہاں پر قتل، یہ قتلوں کی خبریں تمہارے کانوں میں پڑنے لگیں گی۔ کب؟ جب یہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
قتل کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو حضور نے فرمایا یہ علامات جب ظاہر ہوں گے تو قتل عام ہونے لگے گا، تو ان علامات کو پہلے ختم کرو۔ اور ان علامات میں کیا ہے؟ علم پہلے اپنے اندر پیدا کرو، فہم پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو۔ یہ ایک روایت تو عجیب روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم لوگ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، جب آگے کا زمانہ آئے گا، یہ عجیب روایت ہے، اسبرو، صبر کے ساتھ رہو، ٹینشن مت لو، صبر کے ساتھ رہو۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، جو بھی زمانہ تم پر آئے گا، جو بھی زمانہ تم پر آئے گا اس کے بعد کے زمانہ اس سے بدتر ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، اس سے بدتر ہوگا، بہتر نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی پیشن گوئی ہے۔ کب تک حضور؟ حتی تلقوا ربکم، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کر لو۔ مرتے دم تک یہی حالت چلتی رہے گی، پروردگار سے ملاقات کرنے تک تمہارا یہی حال رہے گا۔ اس لیے تم ٹینشن نہ لینا، بس حالات کو دیکھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے اندر جہالت کو ختم کرو اور علم کو لانے کی کوشش کرو۔ یہ تو آپ نے فرمایا۔ ایک اور روایت ہے، یہ روایت بھی ایک اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرار الناس من تدرکہم الساعہ، فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو علامات قیامت کی نشانی بن جائیں۔ علامات قیامت کی نشانی تم نہ بنو، دوسرا بن رہا ہے بننے دو۔ جاہل یہ علامت قیامت کی نشانی بن رہا ہے اور تم بھئی علم حاصل کرو، تفسیر کی مجلس ہوتی ہے، یہاں جمعے کی مجلس ہوتی ہے، علم کی مجلس ہوتی ہے، تو مجالس میں بیٹھا کرو، اپنے اندر جہالت دور کیا کرو، سوالات کیا کرو اور سوال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنایا کرو۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم لوگ ان ہدایات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث فہمی نصیب فرمائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں تبصرہ یہاں وہاں کے نہ کریں۔ تبصرہ آج کل ہر مجلس میں دیکھو، ویڈیو جو بھی آ رہا ہے ہم اپنے عورتوں کو بھی بتاتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں اور ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کی بھی نہیں ہوتے، بتانے کی بھی نہیں ہوتی، دیکھ لیا ڈیلیٹ کر دو۔ اور اپنے بچوں کو بہادری کی تعلیم دو، فزیکل فٹنس بچوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آج کل موبائل میں اتنا بچے گھس گئے ہیں۔ کل بیچارے مغرب کے بعد میں آ رہا تھا ایک پروگرام سے، ایک ساتھی کہنے لگے میرے بچے کو دیکھو مولانا کیسا ہو گیا، یوں کر رہا ہے۔ مجھے کیا یہ نہیں مولانا، یہ موبائل کا افیکٹ ہو گیا۔ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تو بھی ڈاکٹر بول رہے نہیں جی اس کا علاج نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے بچہ پوری رات پورا دن آنکھوں میں چبن، خالی ایک ہفتہ میں موبائل سے دور رکھا، یہ پاگل سا ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارے بچوں کو فزیکل فٹنس کی طرف لائیں، یہ تمام موبائل سے سخت پابندی لگا دو۔ بچے ورزش کریں، بچے کام کریں، بچے صفائی کریں، بچے گارڈننگ کریں، بچے پڑھائی کریں، بچے خوب کھیلیں، وہ کھیل کھلایا کرو۔ آج گراؤنڈ پورے خالی ہی، ایک زمانہ تھا اتوار کو پورے گراؤنڈ فل تھے، آج کہاں ہے گراؤنڈ؟ کہاں ہے گراؤنڈ سب خالی، کوئی کھیلتا نہیں۔
اور میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جتنے غیر ہیں، غیر اپنے پورے بچوں کو فٹ بنا کر رکھے ہیں. ایک زمانہ تھا ماشاءاللہ، میں جو کرغزستان سفر کیا، وہاں پر 4 چیزیں ہر بچہ سیکھتا ہے. نمبر 1، پورے بچوں کو سوئمنگ آتی ہے، تیرنا، اور پورے بچوں کو گھوڑ سواری آتی ہے، زبردست گھوڑ سواری. اور پورے بچے ماشاءاللہ نشانہ لگانے میں، جیسے ہنٹنگ ہے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں، شکاری کے لیے لوگ جاتے ہیں شکار کے لیے، تو شکاری جیسا نشانہ لگاتا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ بچوں کی نشانی ایسی پاک اور ایسے صاف ہے کہ وہ جیسے پیپسی کا باٹل ہے، اس کے اوپر کا ڈھکن وہاں رکھ کر یہاں سے وہ ڈھکن کو مارتا ہے. ڈھکن اتنا ماشاءاللہ نظر بھی تیز. اور پورے کرغزستان میں 1% چشمہ ہے، 99% چشمہ ہی نہیں، کسی کو چشمہ نہیں. نظر بڑی تیز، اور بدن کے اعتبار سے ماشاءاللہ ایسا فٹ ہیں، ایسے فٹ ہیں، پہاڑ پر دوڑتے ہوئے آرام سے چڑھ جاتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ قوت، علم کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو اتنا فٹ بنانا چاہیے. ہمارے بچوں میں طاقت ہوگی تو آٹومیٹک ہمت بھی ہوگی، طاقت نہیں ہوگی تو ہمت کہاں سے ہوگی؟ تو بہرحال اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ. اس وقت قرآن پاک کی وہ آیت دوبارہ ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، دوبارہ ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. کون سی آیت؟ اعدوا لهم. جس وقت دشمنان اسلام اپنی تیاری کریں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے مقابلے کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، علم ہے، علم کے مقابلے میں علم کو لاؤ. عہدہ ہے، عہدے کے مقابلے میں عہدے کو لاؤ. تجارت ہے، تجارت کے مقابلے میں تجارت کو لاؤ. ہمارے تاجر ایسے بے خوفا ہی پورا کمار پیٹ خالی کر کو چلے گئے قبرستانوں کو. بڑے بڑے مارکیٹس جو ہمارے تھے، ایک زمانہ مسلمانوں کے مارکیٹنگ، وہ دکانیں سب غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، سب غیروں کے. جا کر دیکھو، ایک زمانہ مسلمانوں کا بازار، اور آج تجارت چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے. کون ان بے وقوفوں کو رائے دے رہا ہے؟ کون ان کو یہ باتیں سمجھا رہا ہے؟ کون چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اللہ جانے. کہ اچھی تجارتوں کا مرکز ہم نے خالی کر دیا. اگر ان کے سامنے بدن کی طاقت وہ آزما رہے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ طاقت ہونی چاہیے. کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ہم رہیں گے تو مومن بن کر، ہم جائیں گے اللہ کے یہاں محبوب بن کر. تو ہم کوئی بزدل زندگی گزارنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا ہر کام جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں شہادت کا درجہ رکھتا ہے. ارے بھئی، کوئی شہادت کی نیت تو کربلا میں خالی پاگلوں کی طرح سر میں چاقوا مار لے کو، یہاں وہاں مار لے کو، مارنے کی جگہ مارو رے کو تو مرتی نہیں. خود کو مار لے کو پاگل نہ ہو جا رہی، خود کو مار لے کو مینٹل نہ ہو جا رہی، خود کو مار لے کو اپاہج ہو جا رہی. یہ کون سی بہادری ہے تمہاری؟ آگ میں کودنا کون سی بہادری ہے؟ چاقو مارنا کون سی بہادری؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مثال بتا دو. ایک عاشق نبی کا، ایک عاشق صدیق اکبر کا، ایک عاشق عمر فاروق کا، ایک عاشق صحابہ کا، ایک عاشق حسین کا، حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے خاندان میں ایک بھی لکیر حضرت حسین کے عشق میں ڈالے ہوں؟ شہید ہونے کا اتنا شوق ہے، آپ نیت شہادت کے ساتھ اپنے آپ کو پروان چڑھاتے رہیں. وقت آئے گا
وقت آئے گا، وقت آنے پر اعلان کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ روایت بھی میں آپ کو پڑھا کر سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی 752 کی روایت، 7052 کیا روایت ہے؟ انکم سترون بعدی اثر و امورن، آپ نے فرمایا تم میرے بعد بہت سارے حالات دیکھو گے، بہت سارے حالات دیکھو گے، حالات ناقابل برداشت ہوں گے، تو تم ٹینشن میں نہیں آنا۔ ایسے ایسے حالات دیکھو گے تنکرونہا، تم لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہو۔ کیا بھئی ایسا بھی ہوتا کیا بھئی؟ ایسا بھی ہوتا کیا بھئی؟ ایسا بھی ہوتا کیا بھئی؟ ہوگا، ہوتا رہے گا۔ کیا کرے تم؟ قالوا وما تأمرنا یا رسول اللہ، پوچھا سرکار آپ ہمیں ایسے موقع پر کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ بالآخر ذرا بتائیے، رہبری فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا ادوا الیہ حقہم، ادوا الیہم حقہم، تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا کرو، برائی نہیں، اچھائی، اپنے اخلاق پیش کیا کرو، آپ اپنے آپ اچھے بن کر رہا کرو، اور اللہ سے مانگا کرو یا اللہ تو جیسے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو ہمارا جو حق ہے وہ آپ سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا بھی حق تو عطا فرما، اللہ سے تم حق مانگو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ حقکم، تم اللہ سے اپنا حق مانگا کرو اور ان کا حق تم ادا کیا کرو، لڑنا نہیں ہے، حق ادا کرو۔ انشاءاللہ اگر ہماری وفاداری کے باوجود اگر انہوں نے غداری کی، پھر وہ حدیثیں آپ کو سنائی جائیں گی جو غداروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے اس کا بھی حل بتایا، اس کا بھی آپ نے، بدر اس کا حل ہے، احد اس کا حل ہے، تبوک اس کا حل ہے، حنین اس کا حل ہے، جو حل ہے وہ حل حضور نے عملاً بتا دیا۔ اس کا حل ہم لوگوں کو تاریخ اسلام اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کا حل پوری تاریخ پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال ہم اس وقت اپنے آپ کو بے قابو نہ کریں، بے جا اپنی باتوں کو یہاں وہاں گھما کر اپنے انٹرویو کے ذریعے سے، اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نوٹڈ نہ بنائیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے ہم آہستہ آہستہ اپنے اعتبار سے سیو رہیں، انشاءاللہ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کرتے رہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، میں کہتے کہتے رہ گیا، وہاں جو ملک جا کر آئے وہاں 80% عورتیں بھی فٹ ہیں، 80% عورتیں بھی۔ ایک صاحب لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے پوچھا ایک صاحب سے کیسا بھی یہاں ازدواجی زندگی سب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے؟ سب نے کہا ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایک صاحب آپ کو کہنے لگے حضرت یہاں پر ازدواجی زندگی، میاں بیوی، میاں کو بہت غصہ، پھر بھی یہ اپنے غصہ کنٹرول کر لے کر بیوی کے ساتھ جی رہا ہے، تو وہ اس لیے یہاں کی عورتیں ہندوستان کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ خود اپنا ڈیفنس کرنا بھی جانتی ہیں اور خود اٹیک کرنا بھی جانتی ہیں۔ اس لیے شرافت سے مرد حضرات زیادہ اڑتے نہیں، ایک لیول ہے اڑنے کا، وہاں تک کچھ اڑتی سو، پھر اس کے بعد سمجھوتا کر لیتے ہیں، عافیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ خواتین بھی اور اتنے صحت مند ہیں، تو یہ بھی بڑی قابل تقلید ہے کہ ہمارے خواتین بہت کمزور، نڈھال، یہاں اٹھے کو تو بیٹھتے نہیں، بیٹھے کو تو اٹھتے نہیں، ساتھ میں چہرہ لے لے کو چلنا، کہاں جاتی کہ وہاں
اس لیے یہ تمام بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے خواتین کی فٹنس کے بارے میں بھی خیال رکھیں انشاءاللہ، اپنے بھی خود بھی فٹنس کے بارے میں خیال رکھو۔ یہ سب سنتیں ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے سلسلے میں تفصیلی باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔